حارث رؤف جو ہے وہ اس ٹور کے لیے اویلیبل، انہوں نے اپنے آپ کو ان اویلیبل کر دیا، جو کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید پاکستان کو اس چیز کا نقصان ہوگا۔ حارث سے ہماری کل بات ہوئی اینڈ ہی واز ورڈ اباؤٹ کہ جی مجھے کوئی فٹنس ایشوز نہ ہو، یہ نہ ہو، ورک لوڈ وغیرہ، تو میں محمد حفیظ جو ٹیم ڈائریکٹر ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہم نے ان کو ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، ایون کہ اس ٹور پہ جو اگر خدا نہ خواستہ وہ ان کا فیلئر بھی ہوتا، پرفارمنس نہ ہوتی، تو وہ بھی ایز اے چیف سلیکٹر میں ایکسیپٹ کرنے کو تیار تھا۔ فٹنس کو لے کے ہم نے جو ہمارے کنسلٹنٹ ہیں فزیو، ان سے ہم نے بات کی اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ان کو ایسی کوئی انجری یا کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا آگے جاتے ہوئے کھیلتے ہوئے۔ آبویسلی اتنی کرکٹ کھیلی تو فٹیگڈ ہے، لیکن ہم لوگ اس کو بڑے اچھے طریقے سے کیری آؤٹ کر سکتے تھے۔ دیکھیں، ہم نے حارث رؤف سے جو بات کی ہے نا، میں نے آپ کو صرف اس کی شارٹ ورژن بتایا، میں نے آپ کو ان ڈیٹیل نہیں بتایا۔ جو کپتان سے بات ہوئی اور جو کوچ سے بات ہوئی وہ یہ ہوئی تھی کہ ہمیں حارث رؤف کو جب ٹیسٹ کرکٹ میں یوٹیلائز کرنا ہے، کیونکہ ہی از این امپیکٹ بالر، تو وہ صرف 10 سے 12 اوور سے زیادہ ہم لوگ اس سے ڈیمانڈ نہیں کر رہے تھے ایک دن میں بالنگ کے، وچ از اس نے ابھی ون ڈے کرکٹ میں بھی بالنگ کی ہے۔ دا اونلی ایشو از کہ وین یو سے دیٹ یو آر اویلیبل فار پاکستان، اور اس وقت کیونکہ ہمارے جو ٹیسٹ اسکواڈ کے فاسٹ بالرز موسٹلی جو ہے جو امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں، جو 140 پلس بالنگ کر سکتے ہیں ریگولرلی، وہ تینوں بالرز اس وقت انفٹ ہیں۔ سو کہیں نہ کہیں ایز اے پلیئر یو نیڈ ٹو سیکریفائز اینڈ یو ہیو ٹو لک ٹو پلے فار پاکستان انسٹیڈ کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ ہماری بات ہوئی تھی حارث رؤف سے اس ٹور کے لیے، اور حارث رؤف سے جب 2 دن پہلے بات ہوئی تھی تو ہی گیو ہز کنسنٹ کہ ہی ول پلے ٹیسٹ کرکٹ فار پاکستان، لیکن کل رات میں انہوں نے اپنا مائنڈ چینج کیا ہے اینڈ ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف دس آسٹریلیا ٹیسٹ سیریز۔ یہ آپ کو بتانا اس لیے بہت ضروری ہے کہ کافی لوگوں کے کافی سوال آتے ہیں، لیکن میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ہر ایک کو ایک چیز کی کلیئرٹی ہونی چاہیے، کیونکہ وی ہیو ٹو بی آنیسٹ ود دا آفیشلز، ود دا ٹیم میٹس اینڈ ود دا پبلک جو فینز ہیں ہمارے۔ حارث سے ہماری کل بات ہوئی اینڈ ہی واز ورڈ اباؤٹ کہ جی مجھے کوئی فٹنس ایشوز نہ ہو، یہ نہ ہو، ورک لوڈ وغیرہ، تو میں محمد حفیظ جو ٹیم ڈائریکٹر ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہم نے ان کو ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، ایون کہ اس ٹور پہ جو اگر خدا نہ خواستہ وہ ان کا فیلئر بھی ہوتا، پرفارمنس نہ ہوتی، تو وہ بھی ایز اے چیف سلیکٹر میں ایکسیپٹ کرنے کو تیار تھا۔ فٹنس کو لے کے ہم نے جو ہمارے کنسلٹنٹ ہیں فزیو، ان سے ہم نے بات کی اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ان کو ایسی کوئی انجری یا کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا آگے جاتے ہوئے کھیلتے ہوئے۔ آبویسلی اتنی کرکٹ کھیلی تو فٹیگڈ ہے، لیکن ہم لوگ اس کو بڑے اچھے طریقے سے کیری آؤٹ کر سکتے تھے، لیکن بیسکلی ہی پلڈ آؤٹ ایٹ دا لاسٹ مومنٹ، تو اس لیے حارث رؤف جو ہے وہ اس ٹور کے لیے اویلیبل، انہوں نے اپنے آپ کو ان اویلیبل کر دیا، جو کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید پاکستان کو اس چیز کا نقصان ہوگا۔ سیکنڈلی اپڈیٹ دیتا جاؤں آپ کو نسیم شاہ کی، حسنین، محمد حسنین کی اور احسان اللہ کی۔ نسیم انشاءاللہ ہوپ فلی اگلے 3 ہفتے میں جو ہے ہی ول بی ایبل ٹو بول 50-60%، اور انشاءاللہ بڑی جلدی فٹ ہو جائے گا۔ حسنین کی اپڈیٹ یہ ہے کہ ہی ہیز اسٹارٹیڈ ہز رننگ اینڈ اسپرنٹنگ، انہوں نے ابھی لاسٹ ویک میں وہ بالنگ شروع کی ہے، لیکن ابھی ان کے جو ورک لوڈ ہے وہ کور کرنے کے لیے تھوڑا سا ان کو بھی 1 سے 2 ہفتے اور لگیں گے، اور احسان اللہ کا بھی ری ہیب جا رہا ہے اور انشاءاللہ اس پہ بھی ہمیں فردر جو ہے وہ اپڈیٹ مل جائے گی۔ ناؤ اس میں ایک اور چیز ہم نے کیمپ میں کی ہے کہ جی ہم نے کچھ ایڈیشنل بالرز بلائے ہیں۔ آبویسلی وی آر لوکنگ فار مور پلیئرز جن کو ہم پول آگے جا کے بڑھانا چاہتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں، تو اس میں ارشد اقبال جو ہیں وہ اور کاشف علی، یہ 2 فاسٹ بالرز ہیں، یہ ہم لوگوں کیمپ میں ایز این ایڈیشنل فاسٹ بالرز جوائن کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ شاداب خان، اسامہ میر، شاداب خان، اسامہ میر، عثمان قادر اور نواز، یہ بھی ایز اے اسپنر ہم لوگوں کو ٹیسٹ کے کیمپ جو ہمارا لگ رہا ہے 22 تاریخ سے، اس میں ہم لوگوں کو جوائن کریں گے۔ شاہ نواز دھانی بھی ہے، سوری فارگاٹ ہز نیم، مس کر گیا۔ تو یہ لڑکے جو ہے فردر جو ہیں یہ ہمیں کیمپ میں جوائن کریں گے۔ اب آپ کا کوئی بھی سوال ہے آپ لوگ کر سکتے ہیں اینڈ آئی ایم ریڈی ٹو آنسر ایچ اینڈ ایوری ون آف یو۔ جی ریز یور ہینڈ کوسچنس کے لیے، پھر میں کرتا ہوں۔ جی باقری، دین حافظ۔ وہاب
اب ہم نے ورلڈ کپ میں پاکستان کی پرفارمنس اور اسپیشلی شاہین شاہ آفریدی کی اور حارث رؤف کی پرفارمنسز دیکھی ہیں. 90 اوور تقریباً حارث رؤف نے کی ہے, اسکور بھی ان کو کنسیڈ ہوا ہے. تو ایز اے آرگنائزیشن ایک بولر کے ڈیسیجن کو شاید رسپیکٹ ملنی چاہیے اگر وہ ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتے ہیں. اور آپ بھی اور پاکستان کے باقی کرکٹرز بھی, جب ورلڈ کپ میں ہماری بری پرفارمنس تھی انکلوڈنگ اب لوگ یہ کہتے تھے کہ T20 کے پلیئرز کو 4 اوورز کے پلیئرز کو ہم نے ODI ورلڈ کپ کھلا دیا ہے. تو اگر حارث پل آؤٹ کر رہے تو شاید ادارے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اس کی یہ پوزیشن. دیکھیں ہم نے حارث رؤف سے جو بات کی ہے نا, میں نے آپ کو صرف اس کی شارٹ ورژن بتایا, میں نے آپ کو ان ڈیٹیل نہیں بتایا. جو کپتان سے بات ہوئی اور جو کوچ سے بات ہوئی وہ یہ ہوئی تھی کہ ہمیں حارث رؤف کو جب ٹیسٹ کرکٹ میں یوٹیلائز کرنا ہے کیونکہ ہی از این امپیکٹ بالر, تو وہ صرف 10 سے 12 اوور سے زیادہ ہم لوگ اس سے ڈیمانڈ نہیں کر رہے تھے ایک دن میں بالنگ کے, وچ از اس نے ابھی ون ڈے کرکٹ میں بھی بالنگ کی ہے. The only issue is کہ when you say that you are available for پاکستان, اور اس وقت کیونکہ ہمارے جو ٹیسٹ اسکواڈ کے فاسٹ بالرز موسٹلی جو ہے جو امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں, جو 140 پلس بالنگ کر سکتے ہیں ریگولرلی, وہ تینوں بالرز اس وقت انفٹ ہے. سو کہیں نہ کہیں ایز اے پلیئر یو نیڈ ٹو سیکریفائز اینڈ یو ہیو ٹو لک ٹو پلے فار پاکستان انسٹیڈ کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں. یوسف اس میں ابو ہریرہ ٹیم کا حصہ تھے, اس بار وہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ ڈومیسٹک کرکٹ کو ہم ہمیشہ ترجیح دیتے ہیں کہ اس کی جو ٹاپ پرائورٹی ہماری وہ ہوگی. اس میں صاحبزادہ فرحان نے کافی رنز کیے ہیں, ٹاپ اسکورر ہو رہے ہیں, وہ بھی اسکواڈ کا حصہ نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں آپ نے صاحبزادہ فرحان کی بات کی. آئی تھنک ہی ہیز اسکورڈ اے لاٹ آف رنس, ہی واز دا ٹاپ رن اسکورر. لیکن صاحبزادہ کو جن کے جگہ لینی ہے وہ آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ شان مسعود, عبداللہ شفیق اور امام الحق وہ آلریڈی اس پلیس میں کھیل رہے ہیں اور وہ پرفارم کر رہے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر ان لوگوں کو کچھ ہوتا ہے تو پھر ہم لوگ آبویسلی ان کو ریپلیس کرنے کے لیے صاحبزادہ کو ہم لوگ آگے دیکھ سکتے ہیں. اور ہریرہ آبویسلی ہمارا مڈل آرڈر جس طریقے سے ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مڈل آرڈر میں ساؤتھ شکیل کھیل رہے ہیں, بابر اعظم ہیں, رضوان ایز اے بیٹسمین کھیل سکتے ہیں, سرفراز از آلریڈی پلینگ, آغا سلمان کی بہت زیادہ پرفارمنسز ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی وہ نظر میں یا ریکمنڈیشن میں نہیں ہے, لیکن آبویسلی جب جگہ بنے گی اور جب ان لوگوں کے اگینسٹ ان لوگوں کو وہ اسپاٹس حاصل کرنے ہیں تو دین وی کین ریپلیس دیم ود, اور وہ ہمارے بالکل ہم لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں اور پرفارمنسز کا بالکل ہم ان کو نوٹس کرتے رہیں گے. وہاب, اگر ہم دیکھیں جو ٹیم آپ نے اناؤنس کیا اسپیشلی بالرز, حسن علی پرفارمنسز سب کے سامنے ہے, کوئی لمبی کرکٹ بھی نہیں کھیلے ہوئے, ان کو لیا ہے. اسی طرح اگر اسپنرز کو دیکھیں جو اسپنرز ٹیم میں ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں, جو آپ نے بیک اپ کے طور پہ لیے ہیں وہ چاروں اسپنرز وہی ہیں جو پچھلے 4-5 سال سے کھیل رہے ہیں, پرفارمنسز ان کی سب کے سامنے ہیں. نئے لڑکے جو پرفارمرز ہیں جو پچھلے 4 سال سے 5 سال سے مسلسل اسپنرز جو ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارم کر رہے ہیں 4-5, لیفٹ آرم بھی ہیں, آف اسپنر بھی ہیں, وہ کہیں نہیں ہے. تو کیا کہیں خوف تو نہیں ہے کہ وہ ایسی چیز دوبارہ سے تنقید شروع ہو جائے گی اور بس چھپنے کی کوشش کی گئی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ جی تنقید سے تو میں نہیں گھبراتا, نہ ہم آگے گھبرائیں گے. اور دوسری بات یہ رہے گی کہ جو 4 فاسٹ بالر جو 4 اسپنرز ہم نے بلائے کیمپ میں نا, وہ ہم لوگوں نے اس لیے بلائے تاکہ ہم ان پہ کام کر سکیں. وہ ہمارے ایسٹس ہیں, آگے جا کے وائٹ بال کرکٹ میں بھی ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی. اور جو بھی ان کے فلاز ہیں جس کی وجہ سے وہ اس ٹورنامنٹ میں اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکے, تو ایز اے آرگنائزیشن یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے پلیئرس کو بیک کریں. اور اگر ہم لوگ بیک نہیں کریں گے تو آبویسلی ان کا کوئی اور تو خیال نہیں رکھے گا. تو اس وجہ سے ان کو بلایا کہ وہ آئیں یہاں پہ بالنگ کریں, اور یہاں پہ جو ان کی خامیاں تھیں یا جو ان کی کوتاہیاں تھیں وہ ہم ان کو پورے اچھے طریقے سے دیکھ سکیں اور اس پہ ورک کر سکیں تاکہ فیوچر میں ہمیں کوئی ایسے ایشوز نہ آئیں. سیکنڈلی بات آپ نے حسن علی کی کہ حسن علی کی پرفارمنس, آئی تھنک حسن علی کی پرفارمنسز میرے سامنے بھی ہیں, اور ان کا بھی جو کاؤنٹی سیزن گیا ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے کہ ان کی وہاں پہ بہت زیادہ 4 ڈے کرکٹ میں پرفارمنسز رہی ہیں. حسن علی ایک ایسا بالر ہے جس کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے, اینڈ گوئنگ تھرو وتھ شاہین شاہ آفریدی یو نیڈ این ایکسپیرینس فاسٹ بالر جو ان کے ساتھ وہاں پہ رہے اور وہ اپنا ایکسپیرینس بھی باقی بالرز کے ساتھ شیئر کر سکے. اور امید کرتا ہوں کہ جس طریقے کا وہ کریکٹر ہے وہ بھی وہاں پہ اچھی پرفارمنسز دے گا. دانیال وہاں سال کے شروع میں شون ٹیٹ پاکستان کے بولنگ کوچ تھے, تو وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جو ایکسپریس پیس بولرز ہیں وہ تینوں فارمیٹس پاکستان کے امپاسبل ہے ان کے لیے کھیلنا. لیکن آج جو آپ بات کریں لگ رہا ہے کہ آپ حارث سے یو ساؤنڈ کہ آپ کافی ڈس اپوائنٹڈ بھی ہیں, تو آپ
डज दिस मीन कि ये उनके बाकी फॉर्मेट्स पे भी जितनी देर आप चीफ सेलेक्टर हैं इम्पैक्ट करती है? ये एटीट्यूड का इशू है या फिर ये सिर्फ टेस्ट्स के लिए इम्प्लीकेशंस होंगे उनके करियर के लिए? यार देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये जितने भी लड़के मैं इनके साथ खुद खेला हूँ और मेरी इनके साथ एक अपना एक रिलेशन है, बड़ा अच्छा रिलेशन है, बट व्हेन इट कम टू प्रोफेशनलिज्म तो फिर हम लोगों को ये देखना है कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। हारिस ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा इंग्लैंड सीरीज़ में थे, उसके बाद वो अवेलेबल नहीं थे, वो किसी टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन क्योंकि अब हमें ये लगता था कि हमें उनकी ज़रूरत है, और व्हेन यू आर अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आप पाकिस्तान को सर्व करें। तो मैं इसलिए, अगर आप मुझे कह रहे हैं कि आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड, बट द थिंग इज़ कि हम लोग बाद में हम ही वो लोग होते हैं जो फिर तनकीद करना शुरू कर देते हैं कि ना तो हमें पूछा गया, ना हमें खिलाया गया, और काफ़ी लोग फिर बैठ के इस बारे में बात करते हैं कि जी जब हारिस अवेलेबल था तो उसको क्यों नहीं लेके गए। तो मैं वो कल्चर क्रिएट करना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर आप मेरे से किसी भी लड़के के बारे में बात करेंगे, किसी की भी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, जो मैंने यहाँ पे 18 हम लोगों ने अनाउंस किए हैं, तो मैं आपको उनकी परफॉर्मेंसेस के साथ बात कर सकूंगा। मैं ऐसे नहीं करूंगा कि जी वो अच्छा था या उसको टीम की ज़रूरत थी, मैं उस तरह की बातें नहीं करूंगा। मैं आपको जो भी दूंगा रीज़न वो वैलिड होगा, ताकि वो सारा एक जो आप सब लोगों को भी क्लैरिटी और हम लोगों को भी पूरी क्लैरिटी हो। ऑब्वियसली वो वाइट बॉल क्रिकेट का हिस्सा है यार, उसने क्यों नहीं खेलना। अकील भाई और फिर उस्मान।